السلام علیکم، پیش خدمت ہے آج کی بات سیٹھی کے ساتھ اور میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، 27 دسمبر جیسے یہ تاریخ ذہن میں آتی ہے تو 27 دسمبر 2007 لامحالہ یاد آ جاتا ہے. وہ دن ایسا دن تھا جس نے سیاسی سمت پاکستان کی بدلی، اور آج بھی ان کی 18ویں برسی کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل اکٹ سا تھا ان کی برسی جہاں منائی جا رہی تھی. مسلم لیگ نون کا وفد وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پر اس میں شرکت کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. اس تقریب کی اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے کارنامے گنوائے، اپنی خدمات گنوائیں. حسب معمول بی بی کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. آج پیپلز پارٹی کی کارکردگی بھی عوام کے سامنے رکھی جاتی ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر میں جو آج خاص بات کنیکٹڈ تھی موجودہ سرکمسٹانسز سے، وہ یہ کہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے آج نہیں تو کل مفاہمت کی ضرورت ہوگی، اور صدر آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ ہیں. یعنی صدر آصف علی زرداری کو انہوں نے اس سلسلے میں رول پلے کرنے کے لیے ایک مستند شخصیت قرار دیا. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے ہی یہ مذاکرات کے حوالے سے ایک پازیٹیو جیسچر شو کیا تھا. مین وائل اب پیپلز پارٹی بھی آ گئی، حالانکہ اسٹیٹمنٹ اس سے پہلے کوئی ایسی نہیں آئی، لیکن اب تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی سیریس ایفرٹ ہونے جا رہی ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی شیئر ہولڈر، اسٹیک ہولڈر بننا چاہتی ہے. آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج برسی پہ نہ والد صاحب نے نہ صاحبزادے نے کوئی ذکر کیا ہے محترمہ کا کہ ان کی جو مرڈر ٹرائل یا مرڈر انکوائریز تھی اس کا کچھ نہیں نکلا. حالانکہ ان کے پاس پہلے بھی ایک حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی جو کہ تفتیش کر سکتی تھی، کچھ اس کو کسی انجام پہ لے کے آتی. وہ بھی نہیں ہوا ان 5 سالوں میں، 2008 سے لے کے 2013 تک. اب پھر یہ ایک حکومت کا حصہ ہیں، اور پریزیڈنسی ان کے پاس ہے، سندھ حکومت ان کے پاس ہے، اور ابھی بھی کسی قسم کی پیش قدمی نہیں ہوئی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ایک آدھ انکوائری ہوئی بھی تھی تو اس میں سب کو معاف کر دیا گیا تھا یا ایکویٹ کر دیا گیا تھا. بری کر دیا گیا تھا 4 ڈفرینٹ انکوائریز. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپیلیں موجود ہیں کورٹ کے سامنے، کورٹ ٹیک اپ نہیں کرتی. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک اٹس لائک دیٹ. کورٹ ٹیک اپ کرے اگر اس کو پروسیکیوشن انسسٹ کرے تو ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کو پش نہیں کیا انہوں نے. اچھا، اب کیوں نہیں پش کیا؟ لیٹس بی آنیسٹ. یہ کہنا کہ جی کورٹ کے آگے ہے، کورٹ کرتا کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ اگر پروسیکیوشن ہی نہیں کچھ کرے گی تو کورٹ کیا کرے گا؟ مگر اب ایک چیز میں یاد دلا دوں جو کہ اس سارے معاملے کے اوپر روشنی ڈالتی ہے. محترمہ پاکستان آنے سے پہلے 2007 میں ان کو خدشہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے. اچھا. اور ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوگی. اس کی بہت ساری ایویڈنسز ہیں، مگر جو سب سے اہم ایویڈنس ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان کے ایک دوست آکسفورڈ زمانے کے مارک سیگل، ویڈیو لنک پہ ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی بعد میں، ان کو انہوں نے ایک ای میل ڈالی جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں ماری جاتی ہوں یا مجھے کچھ ہوتا ہے تو ابھی تو کس کی بات کرنے کا ذکر نہیں ہے، مگر اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ پھر یہ ریلیز کر دیں میری ای میل، جس پہ میں یہ کہتی ہوں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے جنرل مشرف کی ہوگی. تو انہوں نے الزام پہلے ہی جنرل مشرف پہ لگا دیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جنرل مشرف کی ہوگی. کیوں انہوں نے ایسے کیا تھا؟ اس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے. مشرف نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر واپس آئے، مشرف یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف واپس آئے، اور اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں الیکشن کروا دوں گا، پارٹی کی الیکشن بھی کراؤں گا، مگر آپ لوگ الیکشن کے بعد آئیں، اس کے پہلے ہم آتا آئیں. یہ ان کا موقف تھا. اس وقت امریکہ کا بڑا پریشر تھا مشرف کے اوپر اور انٹرنیشنلی بھی کہ آپ الیکشن کرائیں، اور ان کو راستہ بھی نہیں رہا تھا اس کے لیے کہ وعدہ کیا ہوا تھا کرنا ہے تو کرنا پڑتا. اچھا. اور اس وقت ایک سٹیج ایسی تھی کہ میڈیا بھی آہستہ آہستہ مشرف کے خلاف ہونا شروع ہو گیا تھا، جو کہ پہلے 4-5 سال ان کے حق میں بولتا رہا پاکستانی میڈیا. تو محترمہ کو یہ شک تھا کہ شاید کوئی اٹیمپٹ کی جائے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی.
اور اس سے پہلے کہ دھمکیاں بھی آنی شروع ہو گئی تھی طالبان کی طرف سے. جی محترمہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس وقت کے جو طالبان تھے جی ان کے تعلقات تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس لیے وہ شک کرتی تھی کہ اگر مجھے کوشش کی گئی ایلیمینیٹ کرنے کی تو اسی طریقے کے ساتھ کچھ نہ کوئی راستہ نکالیں گے میرے لیے. اچھا, تو اس سلسلے میں انہوں نے پہلے ہی بیان بازی وہاں سے کرنی شروع کر دی تھی بیفور کمنگ ٹو پاکستان کہ طالبان جو ہے میں اگر پرائم منسٹر بنی تو میں طالبان کے خلاف کارروائی کروں گی. جی ٹھیک. اور اس وقت جو طالبان تھے وہ پاکستان میں تھے, افغانستان میں نہیں تھے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا ہوا تھا. اچھا. تو کیونکہ وہ امریکہ کے خلاف اس وقت سارا سلسلہ چل رہا تھا, تو پاکستان کے جو اثاثے تھے ان طالبان کو اپنے اثاثے سمجھا جاتا تھا, افغان طالبان کو, جس میں پاکستانی طالبان بھی شامل تھے. تو یہ صورتحال تھی. اس صورتحال میں جب وہ واپس آتی ہیں تو اسیسینیٹ ہو جاتی ہیں, اور اس کے کوئی 15 دن کے بعد بیت اللہ مسعود جو کہ اس وقت پاکستانی طالبان کے لیڈر تھے, ان کا ایک انٹرویو ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے 15 دن پہلے, ان کے آنے سے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دی تھی, ایک میری اخبار تھی اس کو, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو پوری ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے محترمہ کو کہ یہ امریکن ایجنٹ ہے. تو یہ سارا ماحول ایک بنا ہوا تھا ان کے خلاف. اچھا, اب بات یہ ہے کہ تو ٹو آنسر یور کویشچن کہ انکوائری کیوں نہیں ہوئی, پیپلز پارٹی نے پش کیوں نہیں کیا. آصف زرداری صاحب نے 2 کام کیے جب یہ واپس آئے, بہت اہم ہے. میرا خیال ہے آصف زرداری کو یہ بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا, تو انہوں نے 2 چیزیں کی. ایک, انہوں نے آتے سار یہ بات کی کہ کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا. اچھا, لوگوں کو یاد نہیں ہے. نہیں یہ یاد ہے, یادداشت میں ہے. ہاں, پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا. جی. دوسرا یہ کہ انہوں نے آتے سار جب یہ شک شبہ تھا کہ اب پیپلز پارٹی بہت کوئی ہارڈ لائن لے گی, یہ آگ لگ جائے گی ملک میں, اور وہ ہو جائے گا, ہاں تو انہوں نے آتے سار کہا پاکستان کھپے. بالکل. تو انہوں نے یہ 2 باتیں کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا. جی. کہ میں ادھر نہیں جاؤں گا, اس کو نہیں چھیڑوں گا, محاذ رائی کی طرف نہیں جاؤں گا. کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ انکوائری کرتے تو مشرف صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے اس وقت. جی. تو اسی لیے وہ تو پھر پاسبل نہیں تھا نا, پہلے ہی سے اسٹیبلشمنٹ ان کے بارے میں شک شبہات رکھتی تھی, اور تو یہ اپنے لیے اب راستہ کھول رہے تھے. تو انہوں نے کہا اب چھوڑ دو, ایک چیز ہو گئی ہے, اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے, پہلے بھی لڑ کے دیکھ ہی لیا نا کیا ہوا ہے, 2 دفعہ چھٹی کرا دی گئی ہماری اینڈ سو آن. تو زرداری صاحب بڑے ریئلسٹک قسم کے فریم آف مائنڈ میں تھے. اچھا. تو اس لیے میرا خیال ہے وہ پھر, اور اس کے بعد بھی اگر پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ نہیں ہے تو نون لیگ تو بالکل ہی انٹرسٹڈ نہیں ہوگی نا کہ ایسی کوئی انکوائری کرے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کچھ نہ کوئی سایہ آتا ہو. تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ ججز نے اس کو آگے نہیں بڑھایا, یہ بات ہے کہ گورنمنٹس نے, سویلین گورنمنٹس نے اس بات کو آگے نہیں بڑھایا, انکلوڈنگ دی پیپلز پارٹی کی ایک دفعہ فل فلیش حکومت تھی, نون لیگ کی ایک دفعہ سیمی فل فلیش تھی. جی جی. 5 سال 4 سال 5 سال تو لگے رکھ نکال, مگر پیپلز پارٹی نے کبھی اس کے اوپر زور نہیں دیا. میرا خیال ہے ان کا یہی فیصلہ تھا کہ اب رہنے دو اس بات کو, ہم بھی فارغ نہ ہو جائیں, بہتر یہی ہے کہ لیٹ اٹ لائے. ٹو آنسر یور کویسچن کہ یہ کیوں نہیں ہوا, دس واز دا ریزن. اور اسی لیے اب وہ یہ سوگ ضرور کرتے ہیں, ہر دفعہ برسی ہوتی ہے اس کے اوپر, آتے ہیں جاتے ہیں لوگ, آتے ہیں افسوس ہوتا ہے سب کچھ, مگر اس کی طرف نہیں جاتے کہ جی کیوں نہیں انکوائری ہو رہی, کیوں نہیں اس کو کیا جا رہا, پتہ کیوں نہیں, ہمارا شک کیا ہے. وہ محترمہ نے تو پھر بھی 4-5 لوگوں کے اوپر نام لے کے شبے کا اظہار کر دیا تھا, ادھر بھی کوئی بات نہیں آگے بڑھی. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ ایک کنسپریسی آف سائلنس ہے, تاکہ ایک پرانی چیز کو نہ چھیڑا جائے, جو ہو گیا راستے اپنے لیے آگے کھولے جائیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپنڈ. ٹھیک ہے. اس پہ ان کے پیپلز پارٹی کے جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہ یہ اکثر کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ قاتلوں کے بے نقاب ہونے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بے شک اپیلیں سامنے موجود ہیں, ایف آئی اے کی بھی اپیلیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. مگر دوسری بات یہ کہ آپ نے ذکر نہیں کیا کہ زرداری صاحب نے آج نے کیا بات کی, اور اصل میں بلاول بھٹو صاحب کے بیان کے بعد سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سیاسی مقاسمت میں سے مفاہمت کا راستہ پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری صاحب ہی نکال سکتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کا تو ایک خاص انداز ہے نا, وہ جو ڈبل فلائنگ کس کرتے ہیں, آج اسی کے ساتھ وہ سٹیج پر آئے اور انہوں نے آرمی چیف کو ٹریبیوٹ پیش کیا اسپیشل. ایسے لگا کہ ایک مقام پر تو وہ شہباز شریف صاحب سے بھی آگے نکل گئے ہیں.
پیچھے چھوڑ گئے. ڈونٹ بی ناٹی. نو نو آئی ایم ناٹ. ایکچولی ٹریبیوٹ ڈیزرو کرتے ہیں نا ہمارے فیلڈ مارشل تو ڈیزرو کرتے ہیں جو بھارت کے خلاف انہوں نے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ نے ہمیشہ شہباز شریف کو تھلے لگا دیا. آصف علی زرداری صاحب ایسے بہت کم بولتے دکھائی دیے, لیکن آج جس طرح سے انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا, لائک دا ورڈنگ از وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے چیف کا ہے, اینڈ ہی از ایڈریسنگ نریندر مودی انڈین پرائم منسٹر کے 4 دن تمہاری ٹانگیں کھڑی نہیں ہو سکی. تو یہ ایک بڑا الگ سا جسچر تھا جو ہم زیادہ تر شہباز شریف صاحب سے سنتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ایسا آرمی چیف بنایا جس نے بھارت کو شکست دی. اس کے علاوہ انہوں نے ان اے وے عمران خان صاحب کو بھی ٹرنٹ کر دیا کہ ایک بے وقوف آدمی نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے ہمارے تعلقات خراب کرائے, اور پھر دوبارہ فیلڈ مارشل کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ بھی آج ان کا نام لیتے ہیں. سو مائی کوشچن از کہ اس وقت پیپلز پارٹی اس ماحول میں جب مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں کس طرف کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی بڑی چالاک پارٹی ہے. چالاک سے مراد یہ ہے کہ سیاسی طور پہ شعور رکھتی ہے, یہ میرا مطلب ہے. نہیں, اس کو پازیٹیولی رکھا جائے, نیگیٹو نہ رکھا جائے. زرداری صاحب فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں, صحیح تعریف, اس پہ کوئی ٹو ویز نہیں ہے. بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی ہٹ کے بات کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے. ہاں جی, پی ٹی آئی کے ساتھ یار, اور کس کے ساتھ؟ جی بالکل ٹھیک ہے, نام نہیں لیا مگر اشارہ تو ادھر ہی ہے, اور کس کے ساتھ مفاہمت کرنی ہے. لیکن انہوں نے کہا 9 مئی جیسے حملے اداروں کو گالیاں دینا یہ سیاسی دائرے میں نہیں آتا. سو ایک طرف مفاہمت ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ, دوسری طرف یہ کہ پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی وہ تسلیم کرے اور زرداری صاحب کو بیچ میں ڈالیں اور بات کو ہم آگے چلاتے ہیں. ٹھیک, اب اگر آپ بیٹھے ہوں کہیں اور, آپ پریزیڈنسی میں نہ بیٹھے ہوں, آپ پنڈی میں بیٹھے ہوں, اچھا, تو کیا آپ سوچیں گے کہ بلاول کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جب ہم ہیں تو کیا کم ہے. بلاول بیسکلی دیکھیے پیپلز پارٹی اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس پہ کوئی شک نہیں ہے, تھوڑا سا ٹینشن چل رہی ہے. اچھا, آن دا 2 میجر ایشوز, یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, جس پہ پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے. اچھا, کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے, این ایف سی ایوارڈ نہیں دینے دیں گے, اور پانی کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اوپر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اور ادھر اسٹیبلشمنٹ بھی ڈٹ گئی ہے. میں آپ کو کہہ دوں کہ این ایف سی ایوارڈ ہوگا, چینج کریں گے, ہم صوبے بھی بنیں گے. آج تو صوبوں پہ بھی انہوں نے بات کی ہے, صوبے بھی بنیں گے, یہ بھی ہوگا, اور پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہم کریں گے. جی, تو اب یہ تو چل رہا ہے نا ساتھ ساتھ. تو بلاول نے ایک کاز, سندھی نیشنلزم کی کاز جو ہے اس کو پکڑا ہوا ہے اپنی بہتری کے لیے, اپنی سروائیول کے لیے, اپنی ووٹ بینک کے لیے سندھ میں. زرداری صاحب نے پریزیڈنسی پکڑی ہوئی ہے جو فیڈرل, اور وہاں ظاہر ہی ہیز ٹو ہیو دا بیسٹ آف ریلیشنز ود دی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, ان کے بغیر وہ پریزیڈنسی چلتی نہیں ہے. سو آئی تھنک دس از واٹ دا فادر اینڈ سن آر ٹرائنگ ٹو ڈو. ایک جو ہے وہ ہی وانٹس ٹو بی سین ایز پاکستان کھپے, فیڈرل گورنمنٹ, اسٹیٹس مین, میں ہی کر سکتا ہوں, مجھے دیں. ادھر بیٹا جو ہے وہ سندھی نیشنلزم, پروونشلزم کو لے کے چل رہا ہے, بیکاز وہ کامیاب نہیں رہے نا. انہوں نے دورے وورے کیے ہیں پنجاب کے ادھر ادھر, ان کو کچھ نہیں ملا. تو ان کے پاس جو ہے وہ اس کو نہیں گوانا چاہتے نا, وچ از سندھی نیشنلزم اینڈ سندھی ووٹ. تو آئی تھنک دس از واٹ دا 2 فادر اینڈ سن آر ٹرائنگ ٹو ڈو. تو مطلب ہے کہ ایک نے دوسرے نے, تو اب آپ اس سے زیادہ what can I say. ٹھیک, لیکن اس سچویشن میں آپ موضوع شخصیت کس کو سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارا نیچے لانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں؟ زرداری صاحب بہت سے کردار ادا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر وہ جو کردار یہ کر سکتے ہیں وہ تو شہباز شریف صاحب بھی کر سکتے ہیں. کیا اس میں بڑی بات ہے؟ اس وقت تو ایشو یہ بنا ہوا ہے نا کہ عمران خان کے ساتھ کرنا کیا ہے. کیا پی ٹی آئی معافیا مانگے گی؟ کیا عمران خان معافی مانگے گا؟ کیا پی ٹی آئی وداؤٹ عمران خان کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو بات تو وہیں آ کے آتی ہے. یہ ساری سیاست ہے اب, اور یہ دس از این اٹیمپٹ ٹو بلڈ اپ زرداری صاحب, دیٹس اٹ. اینڈ زرداری صاحب ایز یو نو وہ ٹریول کافی کرتے ہیں, کبھی عراق سے ہو کے آئے. ہاں, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ صرف سیر وہ ذمہ داری لیتے ہیں کسی چیز کی, اور کہتے ہیں میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, میں اس کو حل کرتا ہوں, آگے ہو کے وہ he tries to do these things. So I think we should not take this too seriously. People's Party نے بھی اپنی سروائیول کرنی ہے, انہوں نے بھی سندھ کو پکا رکھنا ہے, اور انہوں نے بھی میک شیور کرنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ان کا کوئی پازیٹیو
میجر رول ہو. اسٹینڈنگ تو اس لیے یہ جو گیم ہوتی ہے نا کہ جو آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ سے ڈیمانڈز انریزنیبل ڈیمانڈز کرتا ہے اس کو دھکیلنے کے لیے پیچھے یو کلچ ایٹ دیئر اینیمیز اینڈ دیئر ایڈورسریز. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑی سی اوپننگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہماری طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے, اگر ہے تو نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایشو ہے, ہمیں بیچ میں ڈالیں تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. اگر نہیں بھی راستہ نکلتا مگر شہرت تو بن جاتی ہے. ہاں لیکن جس طرح کی جو مخاصمت عمران خان صاحب کی نون لیگ سے ویسی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. جیسے یعنی ایک ٹائم پہ مریم نواز یہ نعرہ لگا رہی تھی کہ زرداری عمران بھائی بھائی, ایسا بھی زمانہ گزرا ہے جہاں ان دونوں کی بہتر انڈرسٹینڈنگ تھی اینڈ دے ور اگینسٹ نون لیگ. تو منظرنامہ بدل بھی سکتا ہے اور پیپلز پارٹی اس میں کردار ادا بھی کر سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے قریب ہو جائے. اچھا سیٹ صاحب, اس میں اور بھی بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں, جیسے ماضی میں اوپننگ کریٹ کرنا اور ریئلزم کی طرف جانا زرداری صاحب کا, اور اب اس موقع پر دو معاملات کے اوپر سٹینڈ لے لینا, یہ بھی میرے ذہن میں اکثر سوال آتا ہے. لیکن میں آؤں گی آج کے دن بی بی کی شہادت کے معاملے کی طرف کہ اکثر لوگ کمپیریزن کرتے ہیں لیڈرشپ کا کہ پاکستان میں کس شخص میں یہ خاصیت تھی کہ وہ لیڈرشپ کہ اس کرائٹیرین پہ پورا اتر سکتا تھا. 2007 میں بی بی شہید ہو گئیں, اگر نہ ہوتی تو اگلے سال الیکشن تھے, وہ آ سکتی تھی اقتدار میں اور ایک نیا منظرنامہ بن سکتا تھا. آج جو معاملات ہیں خارجہ پالیسی کے یا ہماری جو اندر داخلی سیاست ہے, بی بی آج زندہ ہوتی تو کہاں ہوتی, کیسے ہوتی, کیا کردار ہوتا؟ دیکھیے یہ واٹ ایف والی جو گیم ہے نا, یہ بڑی, اس میں کوئی پکی بات کی نہیں جا سکتی بیکاز سیاست سارا وقت چینج ہو رہی ہوتی ہے اور سیاستدان اپنے رویہ بھی چینج کرتے ہیں, اپنی پالیسیز بھی چینج کرتے ہیں حالات کے مطابق. تو یہ ایک ایبسٹریکٹ قسم کا سوال ہے, واٹ ایف. جی مگر اگر آپ انسسٹ کرتی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی تھوڑی بہت اسپیکولیشن کی جائے تو وہ کی جا سکتی ہے. یہ صحیح ہے کہ محترمہ نے الیکشن جیتنی تھی جی اور ٹھیک ٹھاک جیتنی تھی. اچھا مگر آصف زرداری نے بھی ٹھیک ٹھاک ہی جیتی کیونکہ وہ جو سارا سمپتی ووٹ تھا وہ بھی پھر پیپلز پارٹی کو پڑ گیا. تو چلے محترمہ آ جاتی پاور میں, پھر مسئلہ وہی ہونا تھا جو آصف زرداری کا ہوا اور نواز شریف کا ہوا وتھ پریزیڈنٹ مشرف. محترمہ کا بھی تو مسئلہ تھا نا, محترمہ تو آلریڈی مشرف کے اوپر بہت سے الزام لگا چکی تھی. تو اس لیے محترمہ کا اور زرداری کا اور مشرف کا چلنا بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا. زرداری صاحب نے تو پھر کوشش کر کے اس کو چلانے کی کوشش کی, تھوڑا پیسج دیا اور گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت کیا. مگر یہ ہے کہ مشرف سروائیو نہیں کر سکتا تھا. جیسے زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے مل کے ایک ووٹ آف امپیچمنٹ کی دھمکی دی اور ان کو کہا جائیں اب آپ, نہیں تو امپیچ ہو جائیں گے. محترمہ بھی بالکل یہی کرتی جو زرداری صاحب نے کیا تھا. میاں صاحب بھی تیار تھے, تو وہ اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہونی تھی, واٹ ایف. مگر ڈونٹ فرگیٹ ٹو تھنگس, یہ تو مشرف تو ہو جانی تھی چھٹی, مگر پھر آگے کیا ہوتا. دیکھیے محترمہ جب آئی تھی تو وہ بہت کلیئر کٹ ایجنڈا ایک لے کے آئی تھی. ایک تو بہت پرو امریکہ ایجنڈا تھا. اچھا پہلی بڑی کلیئر کٹ ہے یہ, کیونکہ امریکہ کی طرف سے بڑا پریشر تھا مشرف کے اوپر کہ الیکشن کرائی جائے اور ان کو پتہ تھا کہ بے نظیر جیتے گی. یہاں تک کہ بے نظیر صاحبہ نے بش ایڈمنسٹریشن کو یہ بھی کہا تھا کہ میری سیکیورٹی کا انتظام کریں, جو مشرف کو بات پسند نہیں آئی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو پہلی بات تو یہ تھی کہ پیپلز پارٹی was close to the Americans at that time because of بےنظیر. دوسری بات, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کہ محترمہ نے آنے سے پہلے طالبان کے خلاف ایک محاذ بنانے کا فیصلہ کیا تھا, اور وہ بھی امریکنوں کو خوش کرنے کے لیے. امریکہ اس وقت لڑائی چل رہی تھی نا افغانستان میں, اور طالبان جو تھے پاکستان سے بیٹھ کے اٹیکس کر رہے تھے. تو محترمہ نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ اگر میں پاور میں آئی تو میں طالبان کے خلاف کارروائی کروں گی, میں ان کو نکال دوں گی یہاں سے, جہاں جا کے لڑنا ہے یہاں سے بیٹھ کے ہمیں نہ کریں. جو کہ جس وجہ سے طالبان بھی ان کے خلاف ہو گئے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئی, بیکاز اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہماری طالبان کو استعمال کر رہی تھی لیوریج. ٹھیک, تو اور امریکہ اسی لیے خوش تھا ان کے ساتھ کہ یہ طالبان میں کہ جنگ جو امریکہ کی ہے افغانستان میں اس میں ہماری مدد کریں گے. تو ہی واز کمیٹیڈ ٹو دیٹ. تو پھر یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود تو وہ آتی تو انہوں نے یہ کرنا تھا, مگر اس کے باوجود 2008 میں 9 میں آپ کی اپنی حکومت نے پہلے کوشش کی کہ طالبان کے ساتھ کھلایا پلایا جائے, ان کو کچھ کیا جائے, زرداری صاحب. پھر اس کے بعد پورا ایک آرڈیننسز پاس ہوئے اور اس کے بعد
کاروائی شروع ہو گئی طالبان کے خلاف, آپ کو یاد ہوگا جی جی اس وقت آپریشنز شروع ہو گئے, سوات کے اندر شروع ہو گئے تھے آپریشنز, اور جنرل شجاع پاشا صاحب تھے اس وقت ڈی جی ایم او, جو کہ جنہوں نے یہ لیڈ کیا تھا, جو کہ بعد میں ڈی جی ISI بنے. جی تو وہ تو جو ان کا ایجنڈا تھا اگینسٹ طالبان, اس کا آدھا ایجنڈا تو زرداری صاحب کی حکومت نے کر دیا. وہ پاکستانی طالبان کے خلاف ایکشن لے لیا اور افغان طالبان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. محترمہ کہتی تھی کہ افغان طالبان کے خلاف بھی ایکشن لینا ہے, وہ نہیں کیا. تو دیکھیے ہماری کتنی, اگر وہ اس وقت افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کو سب کو ہی فارغ کر دیا جاتا جیسے آج کیا جا رہا تو, اور امریکہ کے ساتھ جو افغانستان کے اندر جو حکومت تھی اس کے ساتھ اپنی بریجز بلڈ کر لی جاتی, اور تو وہ شاید یہ عین ممکن ہے کہ وہ افغانستان کی غنی کی گورنمنٹ یا اس سے پہلے کرزئی کی گورنمنٹ وہ آپ کے ساتھ نیوٹرل ہو جاتی, بیکاز وہ آپ کے خلاف نہیں ہو سکتی تھی. اتنا نہیں وہ ٹلٹ کرتی انڈیا کے حق میں کہ آپ کے, بیکاز آپ نیبر ہیں ان کے, اور آپ نے وہ ایک تاریخ ہے اگینسٹ دا رشینز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو مگر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, آپ اپنی ایک حکومت وہاں انسٹال کرنا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے آپ کا خیال تھا کہ طالبان کی حکومت ہماری اپنی حکومت ہوگی. وہ ہمارے گلے پڑ گئی یہ بات. تو کیا اگر اس وقت, اب واٹ ایف کی بات ہے, اگر محترمہ آتی اور ہوتی تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو کنونس کرتی کہ جی طالبان جو ہے افغان طالبان ان کو بھی فارغ کریں, ان کو نکالیں یہاں سے, لیٹ دی امریکنز ڈیل ود دیم, اور امریکنوں کی مدد کریں. دو باتیں, کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مانتی ان کی بات یا نہ مانتی, اور جو تاریخ کا جو ہم نے سیکھا ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں کسی کی بات مانتی, وہ اپنی بات ہی منواتی. پہلی بات. تو دوسری بات یہ, اگر مان جاتی تو جس وقت جس قسم کے حالات ہم فیس کر رہے تھے یہ کبھی بھی نہ ہوتے, یہ کبھی ونس فار آل وہ سیٹل ہو جاتا, اور وہ آپ کے خلاف نہیں ہونا تھا, وہ آپ کے حق میں ہی ہوتا. اگر خلاف نہیں تو حق میں ہوتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں ایک ایسی گورنمنٹ آ جائے جو کہ جس طریقے سے اب وہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹیررزم, یہ کبھی بھی ایسی سچویشن نہ ہوتی. تو ایک تو یہ کہ محترمہ ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کرتی. تو یہ آئی تھنک دوسرا ایک ایجنڈا ان کا یہ تھا کہ اس وقت کی جو سچویشن تھی, جنرل مشرف اور اس سے محترمہ کے آنے سے پہلے بہت قریب تھے انڈیا پاکستان ایک سیٹلمنٹ کرنے کے لیے آن کشمیر. 4 پوائنٹ ایجنڈا آف پرویز مشرف ہے بالکل, اور وہ سے وہاں کی حکومت بھی مان گئی تھی کانگریس کی, اور جو دوسری حکومت تھی سارے مان گئے تھے, ادھر کے بھی ادھر کے بھی. مگر وہ پھر ڈیریل ہو گیا بیکاز مشرف صاحب کو نکال دیا گیا یہاں سے, اور وہ سارا ایجنڈا جو ہے فریز ہو گیا. اور اس کے بعد وہاں کی گورنمنٹ کی چھٹی ہو گئی تو پھر وہ بی جے پی آ گئی, تو وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی. وہ کچھ حادثات بھی ایسے ہوئے پھر واقعات. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو ایشوز, اگر آپ واٹ ایف آپ نے بات کی ہے تو باقی چیزیں اپنی جگہ پہ, اگر ڈیریل نہ ہوتا یہ سارا کچھ تو محترمہ کا آنا جو تھا would have been beneficial for Pakistan. یہ آپ نے فورن پالیسی کے 2 پوائنٹس کے اوپر بی بی کا نقطہ نظر بتا دیا کہ وہ کیسے ہوتا. کم از کم افغانستان کی حد تک تو عمران خان صاحب کی پالیسی سے مختلف ہے. سیاسی فضا جو ملک کے اندر ہے, بی بی نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھی, چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, آج کے حالات میں اگر بی بی ہوتی تو وہ کیسے لے کر چلتی؟ اگر حکومت میں ہوتی تو اپوزیشن کو, اور اگر اپوزیشن میں ہوتی تو حکومت کو. نہیں دیکھیے, آج کے حالات کی بات نہیں, پہلے تو کہنا اس وقت کے حالات. ہاں, اس وقت میں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا. نہیں وہ نہیں ہونا تھا نا. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جنرل کیانی, مشرف کے بعد جنرل کیانی تھے. جی, جنرل کیانی تو, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہی کیا جو محترمہ کرتی, امریکنوں کے قریب ہونے کی کوشش کی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا میمو گیٹ نکلا نا, اور اس کے بعد زرداری صاحب کے اوپر اتنا سخت پریشر آیا, اور پھر ان کے پرائم منسٹرز کے اوپر پریشر آیا, نکالے گئے. تو کیوں؟ اسی لیے نا, بیکاز وہ انڈیا کے ساتھ ہی وانٹیڈ ٹو ہیو اے پیس تھنگ ود انڈیا, یہی تھا نا. اور مسئلہ کیا تھا, اور اس کے لیے وہ امریکہ کی طرف جھک رہے تھے. سو آئی تھنک عائشہ, زرداری صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہی پالیسیز کریں جو کہ محترمہ چاہتی تھی. یہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ بھی یہی ہے. اچھا, تو آئی تھنک اوور آل زرداری صاحب ہیز بین a mature influence on the People's Party. And unfortunately وہ جو پاپولیرٹی تھی بیکاز آف بے نظیر, وہ سسٹین نہیں کر سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لیگیسی کو کیری کر رہے ہیں. لیگیسی کو تو کیری کیا, بٹ ڈیلیوری نہیں دے سکے. گورننس
گورننس. اور وہ محترمہ کی بھی کمزوری تھی, 2 دفعہ وہ آئی, انہوں نے گورننس ان سے نہیں ہوئی, اور اس وقت یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جاری تھی مسلسل اسٹیبلشمنٹ نہیں. تو کیا زرداری صاحب کی حکومت کو تو ڈی اسٹیبلائزیشن بعد بھی ہوئی نا, اسامہ بن لادن کے ایشو کے بعد ہوئی نا, جبکہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھا کہ یہ تو بالکل مل گئے ہیں امریکنوں کے ساتھ, یہ فوج کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب وہ شک شبہ شروع ہو گیا تو پھر زرداری صاحب کے بھی دن جو تھے گنے گئے تھے, اور پھر ان کو آپ کو پتہ یہ کتنی تکلیف دی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ. جی, تو اب کے حالات میں محترمہ, اب کے حالات میں محترمہ بیچاری کیا کرتی وہی کرتی جو زرداری صاحب کر رہے ہیں, اور کیا. زرداری صاحب نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑنا, محترمہ بھی نہیں لڑتی, اور سندھ کے اپنے ووٹ بینک کو برقرار رکھنا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دینی جس کے ساتھ وہاں بھی ہماری چھٹی ہو جائے, وہاں ہم سے دور ہو جائے. پبلک میں فٹ پرنٹ کیا پولیٹیشینز اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں آج کل کے حالات میں, جب اقتدار آپ کو 45 مطلب مل ہی جاتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو تو آپ کہنے والی تھی نا 45 فارم, یہی فارم 45 کہنے والی تھی نا, یو اسکپڈ اٹ بٹ آئی ہیو کاٹ یو. اچھا بات یہ ہے کہ لیٹس بی آنیسٹ, پیپلز پارٹی میں تو فارم 45 کا الزام نہیں لگتا نا اتنا کہ 47 چلا ہے وہاں بھی, یہ تو کسی اور پارٹی میں لگتا ہے. تو اس لیے زرداری صاحب کو جینیون ووٹ بینک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سیٹھی صاحب, جاتے جاتے بریک سے پہلے ذرا بتائیں, جمہوریت بہترین انتقام ہے بی بی کا یہ کہنا اور ماننا تھا, آج وہ ہوتی ہے تو جمہوریت کہاں ہوتی؟ جہاں آج ہے جمہوریت وہیں ہوتی. اچھا سیٹھی صاحب, دا انفلوئنس آف سوشل میڈیا کی طاقت ہے جس نے عمران خان صاحب کو بنایا. 5th جنریشن وار کا اپنا ایک چیپٹر ہے. مریم نواز صاحبہ کا جو سوشل میڈیا ہے سیل, وہ کسی نہ کسی حد تک کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے عمران خان صاحب کے فالوورز یا جو بھی ان کی فین فالوئنگ ہے اس کے ساتھ. آج بی بی ہوتی تو کرزمیٹک پرسنالٹی یا ان کی فالوئنگ کیسی ہوتی؟ آپ ایسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی تاریخ بھی تو ہوتی ہے نا. تو کیا تاریخ ہوتی؟ بی بی کی تو ظاہر ہے پرسنالٹی بھٹو صاحب کے بعد 2008 سے لے کے اور 2025 میں بڑا فرق ہے نا. تو آج اگر بی بی ہوتی تو شاید پاپولر بھی نہ ہوتی. اب آئیے بہت امپورٹنٹ سوال, اب آپ نے چھیڑ ہی دیا, میں نہیں جانا چاہ رہا تھا وہاں. اگر محترمہ ہوتی تو آصف زرداری اور بلاول یہاں نہ ہوتے, وہ باہر ہی ہوتے. اوکے, یہ محترمہ نے کمٹ کر دیا تھا. اچھا, محترمہ نے ایک میٹنگ ہوئی, جیسے ہی محترمہ واپس آئیں تو انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب کے گھر میں, اس وقت کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی میں تھے, سینئر جرنلسٹ کو یاد کیا. تو ہم سب چلے گئے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں سوال جواب ہونے شروع ہو گئے. تو ایک سوال یہ آیا کہ بی بی یہ بتائیں کہ آصف زرداری صاحب آئیں گے واپس, کیونکہ وہ نہیں آئے تھے ان کے ساتھ, جی وہ دبئی میں رک گئے تھے. جی ایسا ہی ہے. تو محترمہ نے بڑے کھل کے یہ بات کہی کہ نہیں, آصف رہیں گے دبئی میں بچوں کے ساتھ, اور وہ پاکستان میں سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. شی میڈ کلیئر. اس سے پہلے 2004-05 میں میری ذاتی ملاقات محترمہ سے ہوئی تھی لنڈن میں, جب یہ ایگزائل میں تھی. تو اس وقت یہ بلاول اور یہ لوگ بچے گھوم پھر رہے تھے, وہاں آ رہے تھے جا رہے تھے, 8, 10, 11 years old جو بھی. اینڈ آئی آسکڈ, میں نے کہا یہ بتائیں کہ از دیر اے رول فار بلاول اور بختاور؟ شی سیڈ نو, میرے آئی ول ناٹ الاؤ مائی چلڈرن ٹو پارٹیسپیٹ ان پالیٹکس. بس کافی ہو گیا نا, آئی ایم مور دین, بہت ہو گیا ہے. اینڈ یہاں تک کہ وہ اتنی پاکستانی سیاست سے اتنی مایوس تھی. تو بچوں کا کیا, آصف کا کیا, انہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ اب میں شاید پرائم منسٹر بھی نہ بننا چاہوں. آئی تھنک مے بی آئی وڈ بی میک اے بیٹر پریزیڈنٹ. مطلب ہے سیریمونیل رول, کہ میں علامتی طور پر ایک نمائندگی جیسے آصف علی زرداری صاحب کی آج ہے. تو مطلب ہے کہ وہ اس حد تک دل برداشتہ ہو چکی تھی, چھوڑنا چاہ رہی تھی ڈائریکٹ پالیٹکس کو, بیکاز بہت سفر کیا تھا, بہت سفر کیا. اور اتنی تو آئی تھنک اگر آپ کا سوال یہ ہے, تو اگر آج محترمہ ہوتی تو زرداری صاحب دبئی میں ہوتے اور بلاول بھٹو آکسفورڈ میں ہوتے یا کہیں اور ہوتے. مگر کیونکہ وہ نہیں ہے تو پھر زرداری صاحب آئے ہیں, انہوں نے پھر ٹیک اوور کیا. اور سوال پھر بھی یہ ویلڈ تھا کہ کیا بلاول کو اور بچوں کو وہ سیاست میں لائیں گے یا نہیں لائیں گے, کیونکہ یہ بھی بات تھی کہ محترمہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آئیں. زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لانا ہے سیاست میں. وہ ایک ول سامنے آئی تھی بی بی کی شہادت کے, لانا ہے سیاست میں. اور پھر میرا خیال ہے بلاول کو کنونس بھی کرنا پڑا, اس کی بھی کوئی انکلینیشن نہیں تھی شروع میں. جی, انہوں نے خود کہا کہ وہ نہیں آنا چاہتے تھے, تو پھر ان کو زرداری صاحب نے تیار کیا ہے. اور اب تو ظاہر ہے بلاول از the full fledged heir apparent of his mother and his father. اور پیپلز پارٹی کا وہی چہرہ ہے. بہرحال یہ ساری گفتگو تھی آج بی بی کی یاد میں. ہم نے کچھ سیاست پہ بھی
ان کے اثرات یا ان کی پارٹی کا جو اس وقت کردار ہے اس پر بھی روشنی ڈال لی. بھٹو صاحب کے عدالتی قتل پر تو پیپلز پارٹی نے عدالت سے جا کر انصاف لے لیا اور عدلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جس طرح سے فیصلہ دیا گیا, لیکن بی بی کا قتل آج بھی معمہ ہے. دیکھتے ہیں کہ کبھی ان کے قاتل سامنے آ بھی سکیں گے یا نہیں. آج کے دن بھی یہی سوال 18 سال بعد بھی برقرار ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ایک ایسا معاملہ جس کو لے کر عدلیہ, لاہور ہائی کورٹ اور سی ایم ہاؤس کے درمیان ایک تلخی ہے, سرد مہری ہے. وہ ہے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ پراپرٹی آرڈیننس, جس کو معطل کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے. نہ صرف یہ کہ آرڈر معطل کیا بلکہ اس کے تحت جتنے فیصلے اب تک کیے گئے ان سب کو بھی واپس لینے کا کہا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ ان کارروائی کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. انہوں نے اس میں جو ریمارکس دیے اس میں جاتی عمرہ کا بھی تذکرہ کر دیا اور کہا کہ اگر یہ والا آرڈیننس رہتا ہے تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں خالی کروا لیا جائے گا. دوسری طرف جو پنجاب حکومت کا رد عمل ہے وہ تو اپنی جگہ پر اہم ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ عدلیہ نے اس معاملے کے اوپر اتنے سخت ریمارکس کیوں دیے اور اسے ایک متوازی قانون کیوں قرار دیا جا رہا ہے عدلیہ کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں قانون پاس کیا, آیا کیوں. اچھا, یہ قانون اس لیے آیا کیونکہ عدلیہ سے انصاف نہیں ملتا. سیدھی سی بات ہے. جس سے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں جی کہ یہ جو لینڈ کے کیسز ہیں, اونرشپ کے کیسز ہیں, پوزیشن کے کیسز ہیں, ایوکشن کے کیسز ہیں, ڈاکیومنٹس کے کیسز ہیں, انہیریٹنس کے کیسز, حق شفا کے کیسز, مطلب آل آف ڈسپیوٹس ان رورل پاکستان ہیو ٹو ڈو ود لینڈ, زمین کا مسئلہ. عدالتوں میں آپ گھومتے ہیں 20-20, 25-25 سال آپ گھومتے ہیں. پہلے آپ لوور کورٹ سے گھومتے ہیں, وہاں کھلاتے پلاتے ہیں, پھر آپ ہائی کورٹ پہ آتے ہیں, وہاں سے پھر آپ اپیل میں جاتے ہیں, پھر اپیل کے بعد سپریم کورٹ پہ جاتے ہیں, پھر وہاں اپیل میں جاتے ہیں. غریب لوگ تو کر نہیں سکتے. ہاں جی. تو جو لوگ جو زیادہ حاوی ہوتے ہیں وہ اپنے حق میں کہیں نہ کسی سٹیج پہ یا اسٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہیں. تو غریب کا جو جہاں لو مڈل کلاس یا ایسے ایشوز ہیں وہاں مطلب جوڈیشری کوئی ریلیف نہیں دے رہی. جوڈیشری ویسے ہی بہت تنقید ہے جوڈیشری کے اوپر, لوور لیول سے لے کے اپر تک, کہ جو چیز 3 دن میں سیٹل ہونی چاہیے یا 7 دن میں سیٹل ہونی چاہیے وہ 7 سال لگ جاتے ہیں. اچھا, اب پارٹ آف دس جو تنقید کی جاتی ہے یہ جائز ہے. جوڈیشری کے اوپر سب سے بڑا داغ یہی ہے کہ اس جوڈیشری سے آپ کو انصاف ٹائم پہ نہیں ملتا, اور جب ملتا بھی ہے, اگر ملتا ہے تو اس وقت تک تو سیدھے فارغ ہو گئے ہوندے, مر گئے ہوندے ہو. ٹھیک. سو یہ ایک بہت بڑی ایشو ہے اسپیشلی ان رورل پنجاب جہاں یہ کیسز چلتے رہتے ہیں جی. اور یہ اس کے اوپر اگر کوئی حکومت کوئی قانونی کارروائی کرتی ہے کہ جس سے کوئی جلدی فیصلے ہو جائیں اور انصاف جلدی مل جائے لو لیول پہ عائشہ, تو وہ تو سبھی اس کو خیر مقدم کریں گے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور چیف منسٹر صاحبہ کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز کریں جس کے ساتھ سہولت ہو جائے عام لوگوں کو, اسپیشلی ان سچ کیسز. تو ان کی نیت بالکل صاف اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے. اور بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی اس کی اپریسیشن بھی ہوئی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو فیصلہ کیا اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. ظاہر ہے جب ان کے پاس تو کوئی جوڈیشری نہیں ہے جلدی فیصلے کرنے کے لیے, تو ان کے پاس تو بیوروکریسی ہے نا, ان کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے. ان کے پاس تو ڈی سی ہے کہ جی ڈی سی کو لے جاؤ, وہ 7 دن ہی فیصلہ کر دے گا یا 10 دن ہی فیصلہ کر جی 90 دن تسی کام کرنا. اچھا, اب مسئلہ کیا ہے, ان 75% کیسز تو اٹس اے گڈ ڈیسیجن. ایڈمنسٹریشن اگر نیوٹرل رہے بٹوین پولیٹیکل اپوننٹس, تو وہ اٹ ول گیو اے گڈ ججمنٹ, فیکٹ بیسڈ آنیسٹ ججمنٹ. اچھا. اور مسئلے بڑی جلدی حل ہو جائیں گے. اور یہی آرگیومنٹ میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحبہ کو دی گئی کہ وی کین ہینڈل اٹ, کوئی ہمارے پہ الزام نہیں لگے گا, ہم جلدی نکالیں گے. اینڈ آئی تھنک شی ہیز اے گڈ ٹیم آف بیوروکریٹس آلسو. یہ صحیح ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. مگر اس کے اوپر جو تنقید ہے وہ یہ ہے, جس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا, کہ جہاں سیاسی انٹرسٹس آ جاتے ہیں اسپیشلی رولنگ پارٹی کے, کہ رولنگ پارٹی کے ایم پی ایز, ایم این ایز, سپورٹرز وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہو جاتے ہیں, تو پھر ڈی سی کے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ کرے. وہ نیوٹرل اس کے لیے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تو ایس ایچ او کو چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے, یا بیکاز
وہ اس کو پروٹیکشن ہوتی ہے لوکل ایم پی اے کی, ایم این اے کی اور لوکل ایڈمنسٹریشن. تو اور وہ اسی لیے جو سارے فیصلے ہوتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے لوگوں کے حق میں ہوتے ہیں. تو اس کے اندر سب سے بڑا جو پرابلم وہ یہی ہے کہ جہاں ڈسپیوٹ از بٹوین اے پرو گورنمنٹ اور این اینٹی گورنمنٹ پرسن پٹیشنر, تو ایڈمنسٹریشن کے اوپر آرڈرز ہوتے ہیں قسم کے آ جاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو سہولت دینی ہے. تو ظاہر ہے پھر آپ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں گے رائٹ اور رانگ, تو الیکشن میں یہی کام آئیں گے نا آپ کے, یہی ڈونیشن بھی دیں گے, یہ کام بھی آئیں گے اینڈ سو آن. تو یہ سیاست جہاں آ جاتی ہے نا, وہاں یہ جو ایڈمنسٹریشن کے آپ نے حوالے کیا وہ خراب ہو جاتا ہے کام. اچھا اب آگے چلیں. لیکن میں نے یہ آپ سے جاننا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ جو سفارش کا کلچر نہیں مانتی بالکل, اور اس سے پہلے پروگرامز میں آپ مثالیں دے چکے ہیں کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتی, انہوں نے یقینی نہیں بنایا ہوگا کہ یہ جو پروسیس ہے یہ جانبداری سے پاک ہو. میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کو تو اس بات کا ایشورنس دی گئی ہے کہ یہ صاف ہوگا, ہم تو کسی کے حق میں نہیں کچھ کریں گے, ہم تو آن میرٹ کریں گے. مگر یہ تو اصلی بات تو کچھ اور ہے نا جو میں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چیف منسٹر کی دفتر سے یا سیکریٹریٹ سے ڈی سی کو فون جاتا ہے کہ وہ کیس جڑا وہ ساڈے بندے کا کیس ہے, اس کا خیال رکھنا, تو کیا آپ کا خیال ہے ڈی سی اس کا خیال نہیں رکھے گا؟ تو ایک ہے پولیٹیکل پریشر, ایک ہے ایڈمنسٹریٹو نیوٹرلٹی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جہاں تک ایڈمنسٹریٹو نیوٹرلٹی ہے وہ تو چلے گی, مگر جہاں پولیٹیکل پریشر آئے گا فرام دا سی ایمز آفس تو وہاں ڈی سی کچھ نہیں کر سکتا. ڈی سی ول سارے جو ادارے ہیں وہاں کے لوکل they'll all tilt in favor of, نہیں تو چھٹی ہو جائے گی. تو یہ اس کی جو ایڈوانٹیج ٹو دا چیف منسٹر ہے کہ وہ ایک طرف تو 75% نیوٹرل فیصلے دے جائے گی, جلدی ہو جائے گا کام, لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے. جہاں اس کے اپنے انٹرسٹ آ جاتے ہیں وہاں اپنے لوگوں کے حق میں فیصلے ہو جائیں گے, وہ ان کو الیکشن میں آگے جا کے کام آئیں گے. سو دس از وائی ان کو یہ سسٹم پسند ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 75% کیسز میں ٹھیک کام ہو جاتا ہے, لوگ خوش ہیں, نیوٹرل ہے ساری بات, جلدی فیصلے ہو رہے ہیں. اور 25% کیسز میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں 25-75 جنرلی کہہ رہے ہیں آپ, لیکن وہ جہاں چیف منسٹر کا انٹرسٹ آ گیا تو وہاں پھر وہ فیصلہ چیف منسٹر کے انٹرسٹ والے کے حق میں ہوگا. اچھا اب یہ دس از دا تھنگ. اچھا جوڈیشری کو تکلیف کس بات کی ہے, یہ تو میں نے بتایا ادھر کے جو ایشوز ہیں. جوڈیشری کے ایشوز یہ ہیں کہ جوڈیشری نہیں چاہتی کہ ان کی جو ہے نا بیسکلی رٹ وہ اس کو انڈرمائن کیا جائے. تو یہ جو سارا کچھ ہوا ہے, اگر جوڈیشری کے اندر پتہ نہیں کتنے ہائی پرسنٹ آف کیسز تو یہی کیسز ہیں. اگر وہ کیسز ان سے ہٹ گئے تو جوڈیشری جو ہے وہ تو اب obviously will not allow کہ یہ چیز ہوگی. 11,000 پراپرٹی ریلیٹڈ ڈسپیوٹس ہیں. دیکھو آپ, اور یہ ہر روز نئی ڈسپیوٹس ہوتی ہیں, نئی بھی ہوں تو بن جاتی ہیں. تو جوڈیشری ایک اپنی ریٹ نہیں چھوڑے گی, کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. تو اس لیے چیف جسٹس صاحبہ نے پہلے تو اس کو روک دیا کہ تو اسی کی کرتے پہ یو ٹرائنگ ٹو بائی پاس اس. انہوں نے کہا نہیں دس از ناٹ گڈ انف. انہوں نے اب فل کورٹ میں ڈال دیا. تو جوڈیشری کو تکلیف ہے کہ ان کے پاورز جو ہیں ان سے لیے جا رہے ہیں اور وہ ریزسٹ کریں گے. اچھا, اور کس حد تک کریں گے؟ فل بینچ میں کیا ہوگا, چینج ہو سکتا ہے ڈیسیژن؟ نہیں, فل بینچ ہوئی, جوڈیشری اپنے حق میں فیصلے کرے گی. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے, جوڈیشری اپنے حق میں فیصلے کرے گی. محترمہ جو ہے چیف منسٹر صاحبہ وہ چاہتی ہیں کہ اسپیڈی جسٹس ہو, تو یہ بات کہاں جائے گی؟ یہ میں سمجھتا ہوں دس ول بیکم کانفلکٹ. جوڈیشری اتنی آسانی کے ساتھ یہ چیز نہیں چھوڑے گی. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جائے اس کے اوپر, بٹ آئی تھنک جہاں تک میں آئی ایم کنسرنڈ, آئی تھنک چیف منسٹر کا یہ جو اٹیمپٹ ہے کہ جلدی کیا جائے اور یہ جو انصاف ہے زمینوں کے بارے میں اس کو کیا جائے, یہ اچھا, اٹس اے گڈ اسٹیپ. بٹ میں اگر ہوتا ان کی جگہ پہ تو میں ان سے یہ کہتا کہ پہلے آپ چیف جسٹس صاحب سے جا کے بات کر لیں. یہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ پہلے جا کے اپنے جو ہیں جہاں پرابلم بن سکتی ہے ان کے ساتھ سلام دو ہو جائے. عید آتی ہے, یہ آتا ہے, وہ آتا ہے, موقع ڈھونڈتے ہیں نا کہ جی میں تو وش کرنے گئی تھی, اور وہاں بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے کہ جی میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں, یہ مسئلہ ہے, آپ بتائیں کوئی پرابلم ہے تو ابھی سے ہم آپس میں ڈسکس کر لیں. مگر آئی ڈونٹ تھنک شی ریچڈ آؤٹ ٹو دا جوڈیشری, اینڈ دیر آر مینی ویز آف ریچنگ آؤٹ ٹو دا جوڈیشری. تو اس لیے وہ جوڈیشری جو ہے نا وہ ذرا یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے پاس لیے جا رہے ہیں, واٹ از دس. تو آئی تھنک دیٹس ویئر دا سچویشن از. اب فائنلی اگر آپ مجھے 2 منٹ اور چاہیے, کس معاملے میں آپ سنیے تو صحیح کیا کہتا ہوں, اور میں اس دفعہ دیکھ کے کیمرے کے اندر دیکھ کے بات کروں گا. اچھا, اور یہ میں چیف منسٹر صاحبہ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے قانون پاس کیا ہے اس کا لٹمس ٹیسٹ جو اب میں آپ کے آگے رکھنے لگا ہوں. میں پچھلے دنوں میں اوکاڑا ڈسٹرکٹ میں گھوم پھر رہا تھا, اور بہت سے لوگ آ کے مجھے ملے اور انہوں نے ایک ایشو میرے سامنے رکھا.
اور انہوں نے کہا جی سیٹھی صاحب ہمیں انصاف لے کے دیں. میں نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ایک ہے اور چیف منسٹر صاحبہ یہ آپ تک بات شاید پہنچی ہے یا نہیں پہنچی مگر آج میں پہنچا رہا ہوں, اور میں جہاں تک کنسرنڈ ہوں میں یقین رکھتا ہوں جو کہ مجھے بتایا گیا یہ پیزنٹس کی طرف سے. سچویشن یہ ہے کہ تحصیل دیپالپور میں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, بیکاز میں پرسنلی آئی ایم اویئر آف دس. 1974 کے اندر جب بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن ہوئی تو اس وقت بہت سی زمین ایک لوکل لینڈ لارڈ کی لے لی گئی. اس میں سے 95 ایکرز 7 وہاں کے پیسنٹ فیملیز جو کہ لینڈ کو ٹل کرتے تھے, جس کاشت کرتے تھے, ان کو دے دی گئی انڈر دا لینڈ ریفارمز ایکٹ. مگر وہاں کے جو بڑے لوگ تھے جیسے ہی بھٹو صاحب کی فارغ ہوئے, مارشل لاء کی گورنمنٹ آئی, تو انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے وہ جن کو زمین ملی تھی ان کو ایوکٹ کر کے اپنی زمین واپس اپنے قبضے میں لے لی. پیسنٹس جو تھے یہ چلے گئے عدالتوں میں, انہوں نے کلیمز کیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اب وہ اس وقت جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی بیکاز اٹ واز اے مارشل لاء گورنمنٹ, وہ تھوڑی سی نیوٹرل تھی, ان کے کوئی سیاسی اقدامات یا ایسٹس نہیں تھے. تو اس وقت 2002 میں ان کو واپس پوزیشن مل گئی اور ان کے حق میں فیصلے آ گئے. 2007 میں وہ جو لینڈ لارڈ صاحب تھے ان کو واپس انہوں نے پھر پوزیشن چھین لی ان سے, زمینداروں سے. یہ لوگ پھر پٹیشن کر کے پہنچے اور 2008 میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے ان کے حق میں واپس پوزیشن دے دی. 2019 میں فیڈرل لینڈ کمیشن نے بھی جو لینڈ لارڈ نے جو ریویو پٹیشن فائل کی تھی اس کو ریجیکٹ کر کے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. پھر یہی لینڈ لارڈ صاحب چلے گئے لاہور ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن ڈسمس ہو گئی. پھر سپریم کورٹ گئے, وہاں بھی ان کی پٹیشن ڈسمس ہو گئی. یہ غریب لوگوں کے پاس ان کی زمین رہی, مگر افسوس ان سے پھر زمین چھین لی گئی ہے. اور حالانکہ آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے کہ ان کی واپس ان کو زمین دی جائے, وہ نہیں دی جا رہی. اور فیڈرل لینڈ کمیشن سے جا کے ایک آرڈر لے لیا ہے لینڈ لارڈ نے, پرانے لینڈ لارڈ کی فیملی نے, کہ اس کو کسی قسم کی سٹے مل جائے اور ان کو پوزیشن نہ دی جائے واپس. میں نے خود فون کیا فیڈرل لینڈ کمیشن, میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہے آپ نے یہ جو آرڈر دیا ہے, اٹ سیمز اگینسٹ دی سپریم کورٹ آرڈر جو میں نے خود دیکھا ہے. نہیں جی آپ فکر نہ کریں جی, میں یہ آرڈر نہیں ہے, یہ سٹے نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. وہ دن اور آج کا دن ہے, ابھی تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ آپ کی سیکریٹریٹ کے سینئر افسروں کو میں نے اپروچ کیا ہے فار جسٹس ان دا کیس آف دیز پور لینڈ لارڈ لینڈ لیس پیزنٹس, 7 فیملیز, اینڈ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور وہاں کے لوکل ایم پی اے وغیرہ وغیرہ دے آر آل انوالوڈ ان دس رابری. اور یہ آپ کے قریب یہ چیزیں آتی رہتی ہیں اور آئیں گی, اور آئی ول کنٹینیو ٹو انویسٹیگیٹ دس میٹر بیکاز یہ میں نے پوری تفتیش کی ہے اس کے اوپر, اور آئی تھنک جسٹس نیڈس ٹو بی ڈن. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی سی از دا رائٹ پرسن, اس کو فری ہینڈ دیا جائے, تو مجھے یقین ہے دا ڈی سی ول فیور دا پیسنٹس بیکاز دیٹس دا سچویشن. سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں اور یہ فیڈرل لینڈ کمیشن از بینگ مس یوزڈ ٹو ایشو اسٹے آرڈرز. تو یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا, بھی عائشہ کو بتا رہا تھا کہ جہاں سیاست آ جاتی ہے تو وہاں اس قسم کی اچھی نیت, اچھے خیال کے لیے جو قانون آپ بنا رہے ہیں وہ بھی ڈیریل ہو جاتے ہیں. سو وی لک فارورڈ ٹو سم جسٹس. یہ کیس از قریب کلوز ٹو یو اینڈ آئی تھنک لیٹس سی جسٹس بینگ ڈن ہیئر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو سپورٹ یو آن دس گریٹ انیشیٹو. تھینک یو. اور جیسے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ عوام کو بااثر مافیا سے نجات دلانے کے لیے یہ قانون پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے جو کہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ اسمبلی ہے. تو سیٹھی صاحب کے مطابق جیسے ان کے الفاظ ہیں کہ یہ اس کے لیے پھر ایک لٹمس ٹیسٹ ہے یہ کیس جو وزیر اعلیٰ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کے سامنے ہم نے رکھا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اتنے دلچسپ اتنے مزے کے سوال ہے. فار ایگزامپل کسی ایک نے سوال کیا کہ غریبوں کی بات کرتے ہوئے لوگ امیر کیسے ہو جاتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, اس کا جواب تو میں آپ سے لوں گی. یہ محمد فاروق چوہان صاحب نے راولپنڈی سے کیا ہے, ان کی زبان میں زیادہ اچھا لگے گا. لیکن میں جلدی سے کوئکلی, ہم شارٹ ٹائم ہے ہمارے پاس, ایک ویور ہیں انگلینڈ سے اور یہ انڈین ہے, وہ آپ سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟
میں یو کے میں رہتا ہوں مگر میں ہندوستان پنجاب سے ہوں، انڈیا سے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل بات کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں، آپ کو ہم سنتے ہیں، بہت دیر سے آپ کو فالو بھی کر رہے ہیں، مگر آپ پنجابی ہیں، لاہوری ہیں۔ میرے نان کا پروار اور داد کا پروار دونوں سیالکوٹ ڈسکا ڈسٹرکٹ گلوٹیاں کلا پنڈ گاؤں سے آئے تھے جلندھر۔ کبھی آپ پنجاب کے بارے میں بھی کچھ اپنا پچھوکڑ بھی ہمیں بتائیں کہ کیا آپ بھی پنجاب سے آئے تھے پارٹیشن میں؟ تو آپ کبھی بتائیے کہ پنجابی دے بارے گل کر کے جدو تسی پنجابی چ گل کردے ہو تو بہت ہی کمال دی میٹھی پنجابی بولدے ہو۔ تھوڑا دسو پنجاب بارے۔ اج کل پنجاب دوئے پاسے چڑھدا بھی لہندا پنجاب، کوئی پنجابی فلم انڈسٹری، کوئی گپی گریوال، کوئی دلجیت، کوئی امرندر گل دی کوئی گل بات، کوئی تو کی تانوں پسند نے کہ تسی پنجابی فلماں دیکھدے ہو؟ مڑ جا دسیو۔ اچھا جی، عرض ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں دسدے پے نا 1 منٹ ہے تو 1 منٹ تے میں پورا 1 منٹ تے میں نہ کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دے سکتا، مگر مہربانی جڑی تسی گلاں کیتیاں نے۔ عرض ہے کہ لہندا پنجاب تے چڑھدا پنجاب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਫਰਮਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜੁਗਨੂ ਮੋਹਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੋਹਸਨ, ਉਹ ਜੁਗਨੂ ਮੋਹਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ 2 ਹਫਤੇ 3 ਹਫਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੁਗਨੂ ਮੋਹਸਨ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ आई शुड स्टार्ट इन उर्दू। सर साहब हो गया वक्त खत्म। चलो जी, पंजाबी बोलो। नहीं तो ये बाकी लोग पंजाबी बोलने वाले नहीं होंगे ना। जर्मनी से खालिद महमूद साहब, बहुत अच्छा सवाल था आपका, काफ़ी लंबा सवाल था, इसलिए वक्त की वजह से हम शामिल नहीं कर सके। ज़रूर करेंगे आइंदा शोज़ में। आसिम लाहौर से, हुमायूं इकबाल इस्लामाबाद से, इकबाल यूनान से, नबी शहजाद सऊदी अरब से, मोहम्मद वारिस लाहौर से, मोहम्मद फ़ारूक चौहान जिनका मैंने सवाल बताया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया आपका। नबी शहजाद सऊदी अरब से, रेहान अहमद दुनियापुर से, सफ़ीउल्लाह जर्मनी से, ताहिर कतर से, और इसके अलावा भी बहुत से नाम है, वक्त की कमी के बायस ले नहीं सकते, लेकिन सवाल ज़रूर शामिल करेंगे आने वाले शोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।